بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے دن اچھے گزر رہے ہوں گے. آپ لوگ پڑھائی بھی کر رہے ہوں گے. بہت سارے چیزیں ایسی ہیں, بہت سارے سبجیکٹس ایسے ہیں جو آپ اکٹھے پڑھ رہے ہیں, تو ظاہر ہے ان کے اوپر آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے تھیریز ان پبلک ایڈمنسٹریشن. ہم تھیریز پہ بات کر رہے ہیں. ہم نے ایک ایرا اس سے پہلے ڈسکس کیا, لیکن یہ چیز ایسی ہے جس پر میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگانا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہی وہ تھیریز ہیں جو بعد میں جب ہم پریکٹیکلی کام کر رہے ہوتے ہیں, جب پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں کسی کام کو, اس میں ہماری مدد کرتی ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا بیئر کرنا پڑے گا میرے ساتھ ان تھیریز میں, لیکن اس کے بعد انشاءاللہ جلدی ہم ایشوز کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے. تو جناب, آج ہمارا جو ٹاپک ہے میں اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج ہمارا جو ایجنڈا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم ایک تو اس پولیٹیکل پروسیس کو ڈسکس کریں. یہ جو تھیریز کا پروسیس ہے ہم اس کو ڈسکس کریں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں جن لوگوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا, وہ چاہے تھیریسٹ تھے, چاہے وہ سوشل سائنٹسٹ تھے, چاہے وہ ادروائز سائنٹسٹ تھے, ٹیکنیکل سائنٹسٹ تھے, ان سب کا ہم آج ذکر کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بتدریج اس میں ترقی کیسے آئی ہے پبلک ایڈمنسٹریشن میں. سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن کی بات کرتے ہیں. انٹروڈکشن پبلک ایڈمنسٹریشن کے بارے میں. پبلک ایڈمنسٹریشن ہیز بین کالڈ مینی تھنگس, اے سب سیٹ آف پولیٹیکل سائنس اور ایٹ لیسٹ اٹس آف اسپرنگ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل سائنس سے اب بڑا سبجیکٹ ہو چکا ہے. بعض لوگ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ پولیٹیکل سائنس سے نکلا ہے اس لیے ہمیں اس کا سب سیٹ کہنے میں, یا اس کا آف اسپرنگ کہنے میں, اس کا بچہ کہنے میں ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے, اور ہم اعتراض کیوں کریں. بہت ساری جگہوں پر کنسیپشن ڈفرینٹ ہوتی ہے, کانسیپٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے, پرسیپشن ڈفرینٹ ہوتی ہے, ہر بندہ اپنے مطابق سوچ رہا ہوتا ہے. تو اگر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے دیٹ از این آف اسپرنگ of political science, I personally think there is no harm. میں اگر ایز اے پرسن یہ سوچتا ہوں کہ پبلک ایڈمنسٹریشن ہیز اے بگر ہرائزن دین پولیٹیکل سائنس رائٹ ناؤ, تو یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, اور لوگوں کو میرے پوائنٹ آف ویو کو بھی ماننا چاہیے. پبلک ایڈمنسٹریشن از اے پروسیس and as such has been around as long as governments have existed. پہلے بھی آپ سے ایک دفعہ بات کی تھی, آپ کو بتایا تھا کہ شروع میں ہی جب انسان تھوڑا سا آگے بڑھا اس کو گروپنگ کی ضرورت پڑی, لڑائی جھگڑے شروع ہوئے, تو ماڈریٹرز کی ضرورت پڑ گئی, فیسیلیٹیٹرز کی ضرورت پڑ گئی, ججز کی ضرورت پڑ گئی جو جج کر سکیں غلطی کس کی ہے, اور آہستہ آہستہ یہ انوائرمنٹ کریٹ ہوتا چلا گیا جس میں کہ پبلک ایڈمنسٹریشن ضروری ہوتی چلی گئی. آپ نے کسی کو سمن بھیجنا ہے تو بھی آپ کو کام کرنا ہے, آپ نے کسی کو کوئی کام دینا ہے کرنے کے لیے, امپلیمنٹ کرنے کے لیے, تو پھر بھی آپ نے اس کو ذمہ دار بنانا ہے اس کام کا. تو وہ ذمہ داری کیوں لے گا؟ وہ ذمہ داری اسی وقت لے گا جب اس کے ساتھ ساتھ آپ اسے کوئی اتھارٹی بھی دیں گے, اس کے ساتھ ساتھ اس کو کوئی موٹیویشنل پرکس بھی دیں گے. As a discipline, it is primarily an American idea that grew out of the 19th century movement for government reforms. وہ ہم پرانی باتیں کرتے چلے آئے ہیں, ہینری فوائل کی بات بھی کی, ٹیلر کی بات بھی کی, گلک کی بات بھی کی, گیبلر کی بات بھی ہم نے کی. اس طرح کافی سارے سائنٹسٹ کے بارے میں ہم نے بات کی جو کہ کسی طرح چاہ رہے تھے کہ گورنمنٹ جس طرح بیہیو کر رہی ہے یا جس طرح آپریٹ کر رہی ہے اس سے بہتر آپریٹ کرنا چاہیے, اور اس کے لیے پھر ہر بندہ اپنا اپنا حصہ ڈالتا چلا گیا. Public administration has a relationship to political science in that its field of endeavor is the body politics. یہ جو باڈی کی پالیٹکس ہے اس میں تو ٹھیک ہے, ہم پولیٹیکل سائنس چونکہ ڈیل کرتی ہے
انسان کی انٹریکشنز کے ساتھ، اس کی موومنٹس کے ساتھ، وہ جو پولیٹیکلی منور کرتا ہے اس کے ساتھ، تو اس حد تک تو ٹھیک ہے. بٹ ویئر پولیٹیکل سائنٹسٹ لک ایٹ دی پولیٹیکل آسپیکٹ آف این ایکٹیویٹی، پبلک ایڈمنسٹریشن آن دی ادر ہینڈ looks at the administrative side, the operative side. Public administrators deal with the implementation of policy for the smooth operation of departments, programs and activities that are the outcomes of policy decisions made by the body's politics. جو ہمارے لیجسلیٹرز ہیں، جس طرح جو وہ چیزیں کنسیو کرتے ہیں اور اس کے بعد جو پالیسی فارمولیٹ کرتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹس کے لیول پر، پروگرامز کے لیول پر، کمیونٹی کے لیول پر، وہ سارا کام جو ہے دیٹ از پبلک ایڈمنسٹریشن. پبلک ایڈمنسٹریشن میں بی مور پروفیشن دین اے ڈسپلن. ڈسپلن ہم اس کو کہتے ہیں جس میں ہم ریسرچ کرتے ہیں، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں تھیری نے فلاں جگہ پر واقعی اس طرح کا کام کیا یا نہیں. لیکن یہاں پر صورتحال تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. یہاں پر ہم پریکٹیکلی بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. دو ریسرچ ساتھ ساتھ ضرور چلتی ہے. ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یا یہ جو کام ہم کر چکے ہیں یہ کام ٹھیک نہیں تھا؟ ہم نے ریسرچ کی نا، ہم نے کچھ لوگوں سے پوچھا، کچھ سے فیڈ بیک لی، کوئی نئی چیز پڑھی اور ہمیں الٹیمیٹلی اندازہ ہو گیا کہ ہم جو کام کر رہے تھے کام اس طرح ہوتا نہیں ہے، اس کام کو کسی مختلف طریقے سے کرنا پڑے گا. تو اس لیے یہ پریکٹس ضرور ہے، لیکن یہ ڈائریکٹ ڈسپلن نہیں ہے. اٹس اے پروفیشن اینڈ اٹ کمبائنس تھیوری ایز ویل ایز پریکٹس، اینڈ دیٹ از وائی اٹ از کالڈ بوتھ سائنس اینڈ آرٹ. پبلک ایڈمنسٹریشن از اے اسپیشیز belonging to genus ایڈمنسٹریشن. جو ایڈمنسٹریشن کا گروپ ہے پبلک ایڈمنسٹریشن اس سے بلانگ کرتی ہے. ایڈمنسٹریشن دی ایکٹیویٹی which encompasses everything we do to do something in our environment, which in turn belongs to a family which we may call cooperative human action. اب پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ کس کے ساتھ بلانگ کرتی ہے؟ کوآپریٹو ہیومن ایکشن کے ساتھ. لوگ مل جل کے کام کر رہے ہیں، باڈیز مل جل کے کام کر رہی ہیں، آرگنائزیشنز مل جل کے کام کر رہی ہے، کمیونٹی مل جل کے کام کر رہی ہے، گورنمنٹ مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ، مختلف لوگوں کے ساتھ، مختلف گروپس کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ دنیا، ساری دنیا میں جس طرح یونائٹڈ نیشنز ہے، یونائٹڈ نیشنز از اے کوآپریٹو ہیومن ایکشن. اس لیے بنایا گیا تاکہ پوری دنیا کی ویل بینگ کا خیال رکھا جا سکے. Public administration theory is the amalgamation of history, organizational theory, social theory, political theory, and related studies focused on the meanings, structures, and functions of public service in all its forms. جتنی بھی فارمز ہیں آرگنائزیشنل تھیوری کی، سوشل تھیوری کی، پولیٹیکل تھیوری کی، ان سب کے ساتھ اس کا ایک ریلیشن شپ ہے اور پبلک ایڈمنسٹریشن ان سب پہ بیس کی گئی ہے. پبلک ایڈمنسٹریشن آفن ریکاؤنٹس میجر ہسٹوریکل فاؤنڈیشنز فار دی اسٹڈی آف بیوروکریسی ایز ویل ایز ایشوز ایسوسیٹڈ ود پبلک سروس ایز اے پروفیشن اینڈ ایز این اکنامک فیلڈ. اب اس میں جن سائنٹسٹ نے اپنا اپنا حصہ ڈالا، کچھ کا نام جو بہت امپورٹنٹ ہیں، جن کے نام ہمیں پتہ ہیں یا یاد ہیں، اور میں ٹائم ٹو ٹائم ان کے نام لیتا بھی رہا ہوں، جس طرح میکس ویبر ہے، فریڈرک ٹیلر ہے، گلک ہے، فولے ہے، چیسٹ برنرڈ ہے، سائمن ہے اور والڈو ہے. یہ وہ ہیں جنہوں نے کچھ تھیریز ایسی دی جن سے ہماری پیراڈائمز بنتی چلی گئیں. ایک پیراڈائم آئی، اس کے بعد دوسری پیراڈائم آ گئی. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو پیراڈائمز کے بارے میں بتایا تھا کہ پہلے سائنٹیفک مینجمنٹ کی ایک پیراڈائم آئی، وہ چلتی رہی. اس کے بعد پھر پبلک ایڈمنسٹریشن کی آ گئی، پھر نیو پبلک ایڈمنسٹریشن کی آ گئی، اس کے بعد پھر نیو پبلک مینجمنٹ کی آ گئی. نیو پبلک مینجمنٹ کے بعد گورننس، اور اب جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اب ہم ای گورننس کی طرف موو کر رہے ہیں. In more recent times, the field has had three main branches. New public management, جیسے میں نے آپ سے بھی
کہا ذکر کیا کلاسک پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ پوسٹ ماڈرن پبلک ایڈمنسٹریشن تھیوری. آج کل یوزلی ان پہ کام ہو رہا ہے. اسی سے پھر آگے ہم چیزیں جو ہے ظاہر ہے ریسرچ کرنے کے بعد کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں کام اس طرح کیا جائے تو اچھا ہوگا, کچھ سوشل سائنٹسٹ کہتے ہیں کام اس طرح کیا جائے تو اچھا ہوگا, کچھ تھیورسٹ کہتے ہیں نہیں یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, ہمیں کسی تیسری چیز پہ جانا پڑے گا. لیکن ہر چیز کہیں نہ کہیں فٹ ان ہو جاتی ہے. ہم بہت سارے کام, آپ کو یاد ہے تھیوری ایکس اور تھیوری وائی, آج ہم اس کا بھی ذکر کریں گے تھوڑا سا. تھیوری ایکس اور تھیوری وائی میں کیا تھا؟ یہی تھا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کوئرشن سے کام کرتے ہیں, کورس انہیں کریں تو وہ کام کرتے ہیں, ان کو پش کریں, ان کو مجبوراً کام کرنا پڑے گا تو وہ کام کریں گے ورنہ وہ کام نہیں کریں گے. آن دی ادر ہینڈ تھیوری وائی کہتی ہے کہ نہیں, لوگوں کو آپ تھوڑا سا لیوریج دیں, انہیں اسپیس دیں, انہیں اونرشپ دیں کام کرنے کی تو وہ کام کریں گے. لیکن بعض جگہوں پر ہمیں آج بھی تھیوری ایکس اپلائی کرنی پڑتی ہے اور بعض پر تھیوری وائی اپلائی کرنی پڑتی ہے. یہاں سے ہم شروع کر دیتے ہیں. میں نے سوچا آپ کے ساتھ تھوڑا سا اس کو سائنٹیفکلی ڈسکس کر کے ہم اس کے کچھ پہلو سامنے رکھ لیتے ہیں اور اس کے مطابق ڈسکس کرتے ہیں. مثلا میں نے اس کے 4 مین تھیمز نکالے یا کانسیپٹس ذہن میں رکھے کہ کون سے 4 ایسے پیرامیٹرز ہیں جن کے اوپر ہم ان تھیوریز کو جج کر سکتے ہیں یا ان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ کانٹیکسٹ, وہ کس کانٹیکسٹ میں تھیوری آئی, پھر اس کے اندر کی ویلیوز کیا تھیں یا اس کے ایشوز کیا تھے, یہ اس کا دوسرا پیرامیٹر ہے. پھر اس کے پروپوننٹس کون تھے, اس کو بنانے والے کون تھے, یہ اس کا تیسرا حصہ ہے. اور پھر اس کے بعد جو اس کا چوتھا کمپوننٹ تھا وہ ان کی ڈومینز کے بارے میں تھا کہ ان کی تھیوریز کیا تھیں اور ان کے کانسیپٹس کیا تھے اس پرٹیکولر تھیوری میں جو تھیوری انہوں نے دی تھی. تو ہم شروع ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے کلاسیکل پبلک ایڈمنسٹریشن کی بات کرتے ہیں جو آپ کو یاد ہوگا 1887 سے چل رہا ہے, ووڈرو ولسن کے دور سے وہ چل رہا ہے جب اس نے نیو پبلک ایڈمنسٹریشن پہ کتاب لکھی تھی. تو اسی پہ بات کرتے ہیں. اس کے جو تھیمز تھیں, مین تھیمز تھیں, تھیمز تو بے تحاشا تھیں لیکن جو مین تھیمز تھیں وہ میں نے سامنے رکھی ہیں. پولیٹیسائزڈ بیوروکریسی اس کی ایک تھیم تھی, کرپشن اس کی دوسری تھیم تھی, اسپوائلز سسٹم ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی, اسپوائل سسٹم اس کی تیسری تھیم تھی, انیپٹ گورنمنٹ اس کی چوتھی, وہ گورنمنٹس جو کام نہیں کرتی انہیں کام کرنا چاہیے, پاپولرائزیشن آف سائنٹسزم ان مینجمنٹ, اور یہ اس کا ایک چوتھا کانٹیکسٹ تھا کہ ہمیں چیزوں کو ون بیسٹ وے میں کرنا چاہیے. یاد آیا نا آپ کو؟ اب اس کی ویلیوز ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. پولیٹیسائزڈ بیوروکریسی میں پالیٹکس اینڈ ایڈمنسٹریشن ڈائیکاٹمی تھی, کرپشن میں جو پریزرویشن آف ڈیموکریسی تھی, پھر پروموشن آف ایفیشنسی تھی, افیکٹونیس آپ کو 3 ای یاد ہوں گے, افیکٹونیس, ایفیشنسی اینڈ اکنامکس, وہ اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے تھے. پھر کلاسیکل اپروچ تھی, یونٹی آف کمانڈ, ہائرارکی, ڈویژن آف لیبر, ون بیسٹ رول یا ون بیسٹ وے, یہ ان کے پرنسپلز تھے یا ایشوز تھے. میکنسٹک ویو تھا کہ ہر چیز جس طرح مشین ایک کام کرتی ہے, ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ مشین اتنی دیر میں اتنے کمپوننٹس بنائے گی, اس طرح انسان کو بھی یہ کام کرنا چاہیے. تو اس وقت کا جو دور تھا وہ میکنسٹک تھا. پھر یہ کلوز سسٹم ویو آف دی آرگنائزیشن تھا کہ ہم اس آرگنائزیشن کو ایز این آرگنائزیشن اس کے اندر ہی بس اس کو دیکھتے رہتے تھے, ہم نے اس کو باہر کی دنیا کے ساتھ ابھی ریلیٹ کرنا شروع نہیں کیا تھا. میں اگر ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہوں تو میرے باس کو کیا پتا کہ آج میرے ساتھ کیا پرابلم ہو گئی ہے, آج میں صبح ایک ایکسیڈنٹ کر کے بھاگ آیا ہوں اور پولیس میرے پیچھے بھاگ رہی ہے یا مجھے ڈھونڈ رہی ہے, میرے دماغ میں وہی چیز ٹک کر رہی ہے, اس کے باوجود میرا باس کہتا ہے یہ کام اتنے منٹ میں ہر صورت میں ہونا چاہیے. مشکل ہو جاتا ہے نا. یہی وہ چیز تھی جس نے آہستہ آہستہ بعد میں گلک جیسے جب سوشل سائنٹسٹ آئے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہمیں ہیومنسٹک اپروچ رکھنی چاہیے. یہ جو میکنسٹک اپروچ ہے, یہ مشین سے ریلیٹڈ جو اپروچ ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اسی لیے وہ اپروچ بعد میں نیو کلاسیکل کے نام سے وہ چینج ہوتی چلی گئی, اس کا ذکر بھی ہم کریں گے. اس کے پروپوننٹس کون سے تھے؟ یہ جو کلاسیکل پبلک ایڈمنسٹریشن کی ہم بات کر رہے ہیں, فریڈرک ٹیلر,
اس کے بعد رابرٹ اوون، پھر میکس ویبر اور پھر ہربرٹ سائمن. اور ان تھیریز میں ان کے سب کانسیپٹس کیا تھے میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کیونکہ اس سے پہلے بھی تھوڑا بہت ہم اسے ڈسکس کر چکے ہیں. کلاسیکل پبلک ایڈمنسٹریشن از بیسڈ آن دی کلاسیکل تھیریز آف ایڈمنسٹریشن which are number 1 scientific management and number 2 theory of bureaucracy. ایک ٹیلر نے دی، دوسری ویبر نے دی، لیکن ٹائم ایک ہی تھا. ٹیلر نے کہا فوکس آن لوور لیول آف مینجمنٹ، دی بیسٹ وے ورسز رول آف تھمب. رول آف تھمب نہیں ہونا چاہیے، ایک بیسٹ وے ہونا چاہیے. ہمارے پاس ایک پریورٹی ہونی چاہیے اور ایک ہی سب سے اچھا طریقہ ہونا چاہیے. ٹائم اینڈ موشن اسٹڈیز کی گئی اس وقت، جس کے مطابق یہ تھا کہ کتنے ٹائم میں کسی بندے کو کتنا کام کرنا چاہیے، اور الٹیمیٹلی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اگر وہ اس سے زیادہ کام کرتا ہے تو اس کو اس کے پیسے دے دیے جائیں. پھر تھیوری آف بیوروکریسی، یہ بھی اسی زمانے کی ہے. میکس ویبر نے یہ آئیڈیا دیا تھا، اینڈ ہی سیڈ بیوروکریسی آر ریشنل لیگل بیوروکریسی، جس میں ہائرارکی آ جاتی ہے، ڈویژن آف لیبر آ جاتی ہے، فارملی ریٹن رولز، ریگولیشنز، پالیسیز، پروسیجرز آ جاتے ہیں، اور نیوٹرلٹی آ جاتی ہے. اس کے بعد جو ہنری فوائل کے بعد جو 1960 میں ہنری فوائل نے جو دیا ماڈرن مینجمنٹ کے نام سے، اس نے ایک کتاب لکھی انڈسٹریل اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن. ان دس بک ہی گیو دی 14 پرنسپلز آف مینجمنٹ. یہ 14 پرنسپل جو ہیں یہ آلریڈی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں ایک لیکچر میں، وہ آپ کے پاس ضرور ہوں گے، ان کو ضرور ایک دفعہ پڑھیے گا. یہاں پر بھی ہم ان کا تھوڑا سا تذکرہ ضرور کر دیتے ہیں. ہنری فوائلز پرنسپلز آف ایڈمنسٹریشن. اب یہ 14 پرنسپلز ہیں، ان کو پھر یاد کر لیتے ہیں ایک دفعہ. ڈویژن آف لیبر، اتھارٹی، ڈسپلن، یونٹی آف کمانڈ، یونٹی آف ڈائریکشن، سبارڈینیشن آف انڈیویجول. اور یہ سبارڈینیشن آف انڈیویجول جو تھی یہ اس لیے تھی کہ ہمارے اپنے بھی تو انٹرسٹ ہوتے ہیں نا، تو وہ جو انڈیویجول انٹرسٹ ہیں وہ ہمارے اوپر نہیں آنے چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہماری پریورٹی ہمارے انڈیویجول انٹرسٹ ہو جائے. ہمارے انٹرسٹ جو ہیں دے شوڈ بی ریلیٹڈ ٹو دی جنرل انٹرسٹ. سبارڈینیشن آف انڈیویجول انٹرسٹ ٹو جنرل انٹرسٹ. ریمونریشن آف امپلائی، اس کو اس کے مطابق کام کرنا چاہیے، جتنا اس کو اس کے مطابق پے کرنا چاہیے، جتنا اس نے کام کیا. سینٹرلائزیشن ہونی چاہیے، ہر چیز جو ہے وہ سینٹرلائزڈ ہو تاکہ ڈیسیژن میکنگ میں آسانی ہو. اسکیلر چین ہو، ایک چین آف کمانڈ ہو، سب سے اوپر ایک بندہ ہے، پھر نیچے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر مینیجر آ گیا، مینیجر کے نیچے 10 لوگ آگے، پھر 10 لوگوں کے نیچے، اس طرح وہ چین آف کمانڈ چلتی رہے. آرڈر ہونا چاہیے، اکوٹی ہونی چاہیے، اسٹیبلٹی آف ٹینیور ہونا چاہیے تاکہ بندہ جو ہے وہ موٹیویٹڈ رہے اور سیٹسفائیڈ رہے، اس کو یہ پرابلم نہ ہو کہ کل کو میری نوکری ہی ختم ہو جائے گی. انیشیٹو اینڈ ایسپری دی کارپ ہونی چاہیے. یہ میں نے آپ کو ایسپری کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ ولنگنیس آف مائنڈ یہ بہت ضروری ہے. اگر ایک بندے میں ولنگنیس آف مائنڈ ہی نہیں ہے تو وہ کام نہیں کر سکے گا، لیکن جب اس میں ولنگنیس آف مائنڈ ہوگی تو اس کام کو بہتر طریقے سے کر سکے گا. اینڈ دیر از ایوری پاسبلٹی. اور بعد میں یہ پروو ہوا کہ جو ایسپری ہے اس کے ہونے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان موٹیویٹڈ ہوتا ہے، اس میں پیشن آ جاتا ہے وہ کام کرنے کا، اور جب اس کے اندر وہ پیشن آ جاتا ہے تو وہ کام بہت بہتر طریقے سے کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اب وہ اس کی ڈیوٹی نہیں رہی، اب اس کا پیشن بن گیا ہے اور وہ اس کو ایز اے پیشن ہی ڈیل کر رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ اس میں انڈلج کرنا شروع کر دیتا. ایڈمنسٹریشن از اے ٹائپ آف کوآپریٹو ہیومن ایفرٹ دیٹ ہیز ہائی ڈگری آف ریشنالٹی. ارریشنالٹی کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے. ون ہیز ٹو بی ویری ویری ریشنل while implementing anything. اب آپ خود سوچئے اگر امپلیمنٹیشن میں ہم ریشنالٹی کے بجائے irrational ہو جائیں تو کام تو نہیں چلے گا. One has to be practical enough to be rational. The significance of high degree of rationality lies in human cooperation, which varies in effectiveness of goal achievement, whether we think of formal goals, the goals of leaders, or of all who cooperate. اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ آپ کے انڈیویجول گولز ہیں، چاہے وہ آپ کی آرگنائزیشن کے مینیجر کے یا لیڈر کے گولز ہیں یا پوری کمیونٹی کے گولز ہیں، جب تک ہم ان کی کوآرڈینیشن پراپر طریقے سے نہیں کریں گے اس وقت تک
ہم پبلک ایڈمنسٹریشن بہتر طریقے سے نہیں کر سکیں گے. میرے گولز تو فلفل ہو ہی نہیں رہے, آپ مجھے تنخواہ تو دے نہیں رہے, اور جب آپ مجھے تنخواہ نہیں دے رہے تو میں سیٹسفائیڈ ہو کے, موٹیویٹ ہو کے کام تو نہیں کروں گا. اسی طرح میرا لیڈر ہے, اگر میرا لیڈر مجھ سے کوئی چیز ڈیمانڈ کرتا ہے اور میں اس کے مطابق کام نہیں کر رہا تو بھی اس کو پرابلم ہوگی, اور اگر اس کو پرابلم ہوگی تو الٹیمیٹلی وہ پرابلم مجھ تک واپس آئے گی. پھر کمیونٹی ہے, وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کے ساتھ ہم مل جل کے سارا کام کرتے ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن میں. اگر وہ بھی آپس میں کوآپریٹ نہیں کریں گے تو پرابلمز کریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. اگین پبلک ایڈمنسٹریشن از اے planned effort to solve all kinds of problems in almost every individual or group activity, both public and private. جس طرح کی مرضی ایکٹیویٹی ہو, but it has to be planned. It has to be planned. اگر یہ planned نہیں ہوگی تو ہے وائر ہو جائے گی, اس میں پرابلمز آنا شروع ہو جائیں گی, ڈسٹریکشنز آنا شروع ہو جائیں گی, ڈس انٹیگریشن ہو جائے گی, اور جب ڈس انٹیگریشن ہو جائے گی گروپ میں اور ڈسٹریکشنز آنا شروع ہو جائیں گی تو ظاہر ہے کہ ہم نے اس کے لیے جو آبجیکٹو اور جو ٹائم لائن ہم نے بنائی ہوئی ہے وہ ہم اچیو نہیں کر سکیں گے. In its broadest sense, administration can be defined as the activities of groups cooperating to accomplish common goals. Always. The study of administration is concerned with questions such as how the method was chosen. جب ہم ڈیسیژن میکنگ پہ آئیں گے نا, اور ظاہر ہے کہ ہم ڈیسیژن میکنگ پہ ایک فل فلیجڈ سیشن ہم ضرور کریں گے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ڈیسیژن میکنگ کیا ہوتی ہے, اس میں کون کون سے ماڈلز رکھے جا سکتے ہیں, اور ہم چلیں میرے خیال میں ایک اپروپریٹ ماڈل کون سا ہے, تو اس میں یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی آ جاتی ہیں. مثلا میتھڈ یہ کیوں چوز کیا گیا. اب ظاہر ہے ایک گروپ میں ہمیں کہا گیا جی آپ اس میتھڈ سے کام کریں, میں اس میں کمفرٹیبل ہی نہیں ہوں, تو میں پوچھ سکتا ہوں نا کہ یہ میتھڈ کیسے چوز کیا گیا. اینڈ اف یو آر ایبل ٹو کنونس می دیٹ دا میتھڈ واز چوزن رائٹلی, آئی مے سبمٹ اینڈ بیکم دی پارٹ آف دا گروپ ٹو اکمپلش اے پرابلم or to accomplish an objective. But if I am dissatisfied, I'll remain aloof of the group, and that will create some kind of a hindrance in the implementation process of public administration. How the men working towards attainment of goals were selected and induced to cooperate in carrying out such tasks. کوئی بھی کام آپ جب کرتے ہیں تو بھی اس میں لوگوں کا یہ سوال تو ہوتا ہے کہ یہ گروپ کیسے بنا. جو گروپ آپ نے بنایا اس سے اچھے اچھے لوگ اویلیبل تھے, اس سے اچھے اچھے لوگوں نے اپلائی کیا, آپ نے ان لوگوں کو تو رکھا نہیں, آپ نے ان لوگوں کو رکھ لیا جو کہ یہ کام کر ہی نہیں سکتے. آن دی ادر ہینڈ جن لوگوں نے رکھا ہوتا ہے دے ٹیک اٹ دی ادر وے راؤنڈ, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے اس کو رکھا ہے تو ظاہر ہے اس کے کچھ نہ کچھ میرٹس دیکھے ہوں گے, اور دیکھے ہیں جو کہ لوگوں کو نظر نہیں آتے. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دوں, آپ سارے کرکٹ کھیلتے ہیں نا. عمران خان جب عبد القادر کو لے کر آیا تو پرابلم تھی نا اس وقت, لوگ کہتے تھے یہ عبد القادر کون ہے, بٹ عبد القادر پرفارمڈ اینڈ بیکیم دا بیسٹ اسپنر اراؤنڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم. آج بھی دنیا میں اس کی جو گائل ہے, اس کے اندر جو ایکسپرٹیز تھی, اس کو ابھی بھی اپریشیٹ کیا جاتا ہے. ہم اب دیکھیے, ہم ایک سائڈ پر تھے نا, ہم کہتے تھے اس بندے کو کیوں لے آئے ہیں, اچانک ہی لے آئے ہیں, اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, اس نے کوئی فرسٹ کلاس نہیں کھیلی, اور اچانک آؤٹ آف نو ویئر آ گیا. وقار یونس بھی آؤٹ آف نو ویئر آ گیا تھا, وسیم اکرم بھی آؤٹ آف نو ویئر آ گیا تھا. تو یہ چیزیں بعض کا اس طرح ہوتا ہے, ریلیٹیوٹی ہے نا. میری چونکہ واقفیت نہیں ہے, میں یہ کہتا ہوں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. آن دی ادر ہینڈ دی ادر پرسن ہو ہیز چوزن somebody to work for him, he knows that he may have that capability which is needed for this particular type of work. How the task was divided between them, اب یہ ایک بڑا ٹرکی کام ہے, بٹ somehow ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ لوگوں میں یہ کیسے ڈیوائڈ کیا گیا ہے. بعض کا آپ بھی ایکسپیرینس کرتے ہوں گے کہ بعض لوگ تو بیچارے بہت کام کرتے ہیں, ان کو بہت کام دے دیا جاتا ہے, کچھ لوگوں کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا. تو یہ ڈویژن آف ورک کہاں سے آئی. How each one learned what his particular job was in the total pattern. اگر گروپ میں کام کر رہے ہیں
تو سارے گروپ میں یہ کیسے ڈٹرمن ہوا کہ یہ اتنا پیس آف ورک جو ہے یہ ان کا ہے, انہوں نے یہی کام کرنا ہے. ہاؤ ہی لرن ٹو پرفارم اٹ, اس نے لرن کیسے کیا کہ اس نے اس چیز کو کیسے پرفارم کرنا ہے, اینڈ ہاؤ ہز ایفرٹس آر کوآرڈینیٹڈ ود دی ایفرٹس آف دی ادر. اس لیے امپیکٹ تو اس وقت کریٹ ہوگا جب ساری کی ساری ایفرٹس کوآرڈینیٹ ہوں گی, اور کوآرڈینیٹ ہونے کے بعد ون پیس میں آگے جائیں گی. پروجیکٹ از ون پیس, اس کے اندر جتنے کام ہو رہے ہیں آپ نے ان سب کو کوآرڈینیٹ کرنا ہے. کوآرڈینیٹ کرنے کے بعد آپ نے ان کو آگے دینا ہے. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ اس کی ایفرٹس جو ہیں وہ کیسے گیج کی جائیں گی. بٹ اور یہی ڈائلماز ہیں, یہی وہ ایشوز ہیں جن کے اوپر ہم بات کریں گے. اسی میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے, اسی میں اکاؤنٹیبلٹی کی پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہیں, اسی میں پرسنل کی پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہیں, اینڈ سو آن. تو وہ ساری کی ساری پرابلمس وقت کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ایشوز میں ضرور ڈسکس کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ ہم پاکستان کے حوالے سے ان کو ڈسکس کریں تاکہ ہم ان کو ریلیٹ کر سکیں, کسی ایک پرٹیکولر سچویشن کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں. موسٹ پرسنز while they are engaged in everyday administration seldom think formally about the process. Do you agree? کہ بہت سارے لوگ, بہت سارے پبلک ایڈمنسٹریٹرز جو کہ انڈلج کر رہے ہوتے ہیں اس پرٹیکولر پروسیس میں, وہ فارملی اس کے بارے میں, پروسیس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں. بعض اوقات وہ گٹ فیلنگ پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, بعض اوقات وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار ایک پروسیس چلتا آ رہا ہے نا, اسی پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ دیٹ دے آر ناٹ فارمل. وہ فارمل میں آپ رپورٹ تیار کرتے ہیں اب تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ آپ نے کس کس وقت کون کون سا کام کیا تھا اور الٹیمیٹلی اس کا کیا فرق پڑ رہا ہے. لیکن موسٹ آف دا ٹائم ہم ایسا کوئی کام نہیں کرتے. They seldom deliberately set out to consider the ways in which the cooperative activities of groups are actually arranged. وہ اس بات پر دھیان ہی نہیں دیتے کہ کیسے ایکچولی ان سب کی جو ایفرٹس ہیں کوآرڈینیٹ کیا جائے, اور وہ کون کون سے کام ایسے ہیں اگر کر لیے جائیں تو یہ زیادہ ایفیشینٹلی کوآرڈینیٹ کی جا سکتی ہیں یہ ساری ایکٹیویٹیز. اور زیادہ ایفیشینٹلی کوآرڈینیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹائم بچا رہے ہیں, اینڈ ٹائم از منی, اکنامکس, اور اس میں آپ کی ایفیشنسی بڑھ جائے گی, اس میں آپ کی افیکٹونیس بھی بڑھ جائے گی. ہاؤ دی کوآپریشن could be made more effective or satisfying, and what are the requirements for the continuance of the cooperative activity. ہر ایک کا موٹیویٹ ہونا ضروری ہے, ہر ایک کا اس کے اندر انٹرسٹ ہونا ضروری ہے. کمیونٹی آپ کے لیے کیوں کام کرے گی؟ کمیونٹی آپ کے لیے صرف اس وقت کام کرے گی جب کمیونٹی کا انٹرسٹ ہوگا, وہ آپ کے ساتھ لگ جائیں گے. آپ نے بہت ساری جگہوں پر دیکھا ہوگا, آپ بھی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ یونیورسٹی میں آپ کے کوئی ٹیچر یا اسٹوڈنٹ ہی مل کے تو کہتے ہیں جی آج ہم نے ہماری یونیورسٹی کے ارد گرد جتنی بھی سڑکیں ہیں ہم نے ان کو صاف کرنا ہے, اور سڑکوں کے ساتھ ساتھ جو محلے ہیں ان کی بھی سڑکیں صاف کرنی ہیں. اور آئی ایم اے وٹنس ٹو اٹ کہ بہت ساری جگہوں پر اس طرح ہوا کہ جب اسٹوڈنٹس نے یہ کام کرنا شروع کیا تو محلے کے لوگ بھی ساتھ شامل ہو گئے. وہ کیوں شامل ہو گئے؟ اس لیے کہ ان کی کمیونٹی کو صاف کیا جا رہا تھا. اٹ واز ان دی انٹرسٹ آف دی کمیونٹی, سو دے ڈیسائیڈیڈ ٹو بی دی پارٹ آف اٹ. دے ٹک پرائڈ ان اٹ کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں, اور وہ کام جو ہو سکتا ہے آپ کے 3-4 دن لے جاتا, وہ کام آپ نے بہت تھوڑی دیر میں کر لیا. تو اس لیے اس کے اندر ہر ایک, یہ بھی اگر ہم فارملی کام کر رہے ہوں تو ہمیں پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس میں کون کون سے انٹرسٹ گروپس شامل ہیں, کون کون سے اسٹیک ہولڈر شامل ہیں, اور ان سب کی جو ایفرٹس ہیں ان کو کیسے ایک کوآرڈینیشن کی شکل دی جا سکتی ہے, کیسے ایک کنسرٹڈ ایفرٹ کی شکل دی جا سکتی ہے. Since administration is concerned with all patterns of cooperative behavior, any person engaged in an activity in cooperation with other person is engaged in administration. Simple as that. اس کا مطلب یہ ہوا کہ whosoever is doing anything but not stand alone with the cooperation of somebody else is doing administration. ہے نا? Since everyone has cooperated with others in his life, he has
some basic formality with administration and some of its problems. جب ہم یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں ہم سوشل اینیملز ہیں, ہم اسٹینڈ الون کام نہیں کر سکتے, ہم انڈیویجولی کام نہیں کر سکتے, ہمیں کسی نہ کسی سٹیج پر کسی نہ کسی کی ضرورت ضرور پڑتی ہے. اور جو دنیا آگے جا رہی ہے آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں زیادہ ضرورت پڑ رہی ہے لوگوں کی کسی بھی کام کو کرنے کے لیے. انٹل انلیس وہ سارے کے سارے اسٹیک ہولڈرز اکٹھے نہ ہوں اس وقت تک ایڈمنسٹریشن بہتر طریقے سے نہیں ہو سکے گی. دو کریکٹرسٹکس ہیں ایڈمنسٹریشن کے, آرگنائزیشن اینڈ مینجمنٹ. سب سے پہلے آرگنائزیشن. واٹ از آرگنائزیشن؟ ٹو آرگنائز وٹ ایور از نیڈیڈ ٹو اکمپلش اے پرٹیکولر آبجیکٹو, or whatever is needed to implement a particular policy, or whatever is needed to implement a particular bill or a common good project. اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ آرگنائز کرنا ہے اپنے ریسورسز کو. ہمارے پاس پیسہ کتنا ہے, اس پروجیکٹ کے لیے پیسہ کتنا چاہیے, اور اس پیسے کا انتظام کہاں سے ہوگا, ہمیں کس طرح کے اس میں لوگ چاہیے, کیا ہمیں ہائی پروفائل لوگ چاہیے یا ہمیں ورکر سے کام لینا ہے, ہمیں اسپیس کس قسم کی چاہیے, اور اس کے علاوہ جو کنٹینجنسیز ہیں وہ ساری کی ساری کون سی ہیں جو اس کے اندر ہمیں چاہیے ہوں گی, پھر ٹائم فریم کتنا ہے, کتنے ٹائم فریم میں یہ کام کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں دے آر پارٹ آف دی آرگنائزیشن. جب ہم آرگنائز کر لیتے ہیں تو پھر مینجمنٹ کا کام آ جاتا ہے. وی ہیو ٹو مینج دوز ریسورسز وچ ہیو بین accumulated by us, which have been organized by us. That means the resources have to be put in the optimal manner so that we are able to achieve our objective in the stipulated time with efficiency. And that efficiency will show the effectiveness of the organization or the effectiveness of the group which is working for that particular project. And that is ultimately show that we have in fact achieved that objective very economically. وہ کہتے ہیں جی آرگنائزیشن از دی اناٹمی, مینجمنٹ از دی فزیولوجی آف ایڈمنسٹریشن. اناٹمی کہتے ہیں اسٹرکچر کو, کہ جس طرح یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ اناٹمی ہے, یہ ایک اسٹرکچر ہے. جس طرح انسان کے جسم ہم کہتے ہیں نا اناٹمی, ٹوٹل اسٹرکچر, دیٹ از اناٹمی. اینڈ فزیولوجی دی فنکشننگ, ڈفرنٹ پارٹس آف آور باڈی, ڈفرنٹ پارٹس آف آور سسٹم, the way they work is called the functioning. So that is the physiology. Same if we define it the other way around in the management context, that is organization is the structure while management is the functioning of administration. اچھا جی, کانٹیکسٹ ابھی چلتے جا رہے تھے, بیچ میں ایک دو چیزیں آ گئی, میں نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں. کلاسیکل پبلک ایڈمنسٹریشن چل رہی تھی, گلک آ گیا. گلک نے اگر آپ کو یاد ہوگا پوسٹ کاپ کے نام سے ایک کانسیپٹ دیا تھا, اور پوسٹ کاپ سے بنتا کیا تھا؟ پلاننگ, آرگنائزنگ اور اسٹافنگ, پھر ڈائریکٹنگ, اس کے بعد کوآرڈینیٹنگ, پھر رپورٹنگ اور پھر بجٹنگ. یہ سارے ان کے کانسیپٹ تھے. In 1937, Gulick and Urvik published their classic collection of papers on the science of administration. In the opening essay in this collection, Gulick asks the question, what is the work of the chief executive? What does he do? اور اس کے جواب میں اس نے یہ پوسٹ کاپ کی جو ایگزیکٹو ہے وہ یہ کام کرتا ہے, وہ پلان کرتا ہے, وہ آرگنائز کرتا ہے, وہ سٹاف ریکروٹ کرتا ہے, وہ ڈائریکٹ کرتا ہے, لیڈ کرتا ہے, ڈائریکٹ کرتا ہے, لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ کام آپ نے کیسے کرنا ہے, وہ کوآرڈینیٹ کرتا ہے وہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز جتنی بھی ہیں, اینڈ دین وہ ایک فارمل رپورٹ لکھتا ہے یا
رپورٹ لکھتا چلا جاتا ہے, وہ روز کے واقعات کو ڈائری کرتا چلا جاتا ہے, اینڈ فائنلی وہ بجٹنگ کرتا ہے. یہ سارے کام ریلیٹ کرتے ہیں ایک ایگزیکٹو کے ساتھ جو کہ ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہے, یا ایک چیف ایگزیکٹو یا لیڈر یا مینیجر. یوزلی یہ مینیجر کے کام, مینیجر سے نیچے ہم یہ کام نہیں کرتے. مینیجر سے نیچے عموماً جو کام ہمیں صرف بتا دی جاتے ہیں وہ صرف امپلیمنٹیشن نیچر کے ہوتے ہیں, اس میں پلاننگ نہیں آتی ہے نا. اس میں ہو سکتا ہے آرگنائزنگ کسی نہ کسی حوالے سے تھوڑی بہت آ جائے, لیکن ہمارا زیادہ کام کوآرڈینیشن آف ایکٹیویٹیز پہ رہ جاتا ہے. ہم وہ ساری ایکٹیویٹیز ان کو کوآرڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم ایفیشنٹلی اپنا کام کر سکیں. اچھا جی, اس کے بعد ہربرٹ سائمن آ گیا. اس نے ایڈمنسٹریٹو بیہیویئر, اسٹڈی آف ڈیسیژن میکنگ پروسیس ان ایڈمنسٹریٹو آرگنائزیشن نامی ایک بک لکھی, اور اس میں وہ کہتا ہے کہ ڈیسیژن میکنگ از دی ہارٹ آف ایڈمنسٹریشن اینڈ دیٹ دی ووکیبلری آف ایڈمنسٹریٹو تھیوری مسٹ بی ڈیرائیوڈ فرام دی لاجک اینڈ سائیکالوجی آف human choice, and it attempts to describe administrative organization as in a way that will provide the basis for scientific analysis. آپ نے اگر کام اس طرح کیے ہیں کہ آپ نے ان کے کوئی ٹریسز ہی نہیں چھوڑے, آپ اس کو ایویلیویٹ کیسے کریں گے, آپ اس کو کوانٹیفائی کیسے کریں گے؟ ہم جو بھی کام کر رہے ہوں ایز اے مینیجر, ایز اے لیڈر, ہم سارے کاموں کو اگر رپورٹ کرتے چلے جائیں گے اور وہ جتنے آبجیکٹیوز ہمارے ہوں گے وہ میئربل ہوں گے, تو الٹیمیٹلی ہم جب اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو اس اکاؤنٹیبلٹی میں وہ ساری چیزیں ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں. اچھا, اب اس کے بعد تھوڑا سا چینج آنا شروع ہوا. پبلک ایڈمنسٹریشن نے سسٹم انالیسس کی طرف آنا شروع کر دیا. سسٹم, آج سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ سسٹم از این املگمیشن آف ڈفرنٹ فنکشنز پٹ ٹوگیدر ان اے باڈی لائک اس ہیومن بینگس. وی آر اے سسٹم. ہم کلوز سسٹم ہیں, اس لیے کہ ہمارے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا انٹریکشن باہر کی دنیا کے ساتھ بہت کم ہے. اس طرح جو آرگنائزیشن ہے, آرگنائزیشن بھی ایک سسٹم ہے, اس کے اندر بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں, مختلف بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں, ان کی اپنی پرسیپشنز ہیں, وہ اپنے طریقے سے کام کرتے ہیں, ان کی اپنی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈز ہیں, ان کی اپنی فیملی ویلیوز ہیں, وہ کسی ایک پرٹیکولر کلچر کا حصہ تھے, وہ کسی ایک ریلیجس گروپ کا حصہ ہیں, وہ کسی ایک ایتھنک گروپ کا حصہ ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں دیٹ میکس این آرگنائزیشن اے سسٹم. تو سائنٹسٹ نے یہ کہا کہ ہمیں سسٹم پہ کام کرنا چاہیے, ہمیں ایک آرگنائزیشن کو اس طرح کا ایک سسٹم بنانا چاہیے جس میں ہم لوگوں کو بھی سسٹم کے طور پر ٹریٹ کر سکیں, آرگنائزیشن کو بھی سسٹم کے طور پر ٹریٹ کر سکیں, جو کہ نہ صرف انٹرنلی لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے بلکہ ایکسٹرنلی بھی لوگوں کے ساتھ اور مختلف انوائرمنٹس کے ساتھ وہ انٹریکٹ کر رہی ہے. دی چینج ان ویو پوائنٹ which was a response to social and technological change poses problems in outlining the intellectual boundaries of public administration. وقت کے ساتھ ساتھ چینجز آنا شروع ہو گئیں. جب وہ چینجز آنا شروع ہو گئیں تو ہم تو پوسٹ کوب میں ہی پھنسے ہوئے تھے. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہی ایکٹیویٹیز دے آر دی کرکس آف پبلک ایڈمنسٹریشن. اب اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ اب اس کی باؤنڈریز جب وہ ایکسپینڈ کرنا شروع ہوئی, چینج آنا شروع ہوئی اور مختلف کانسیپٹس آنا شروع ہوئے, تو جو باؤنڈریز تھیں پبلک ایڈمنسٹریشن کی وہ بڑھنا شروع ہو گئی, انفلیٹ ہونا شروع ہو گئی. ابھی انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا لیکن ان کے پاس چارہ بھی تو کوئی نہیں تھا. سو آہستہ آہستہ یہ چیز, وہ جو باؤنڈریز تھیں ان سے باہر آنا شروع ہو گئی. ایڈمنسٹریشن آف ایکٹیویٹی ان دی پبلک سیکٹر از اسٹل ایٹ دی کور, but the full implications of this work are not fully recognized. دو بہت فرق پڑا کہ جو ایکٹیویٹی ہے وہ ابھی بھی کور ہے پبلک ایڈمنسٹریشن کا. مجھے ایک ٹاسک دے دیا گیا, میں نے وہ ٹاسک کرنا ہی کرنا ہے. چھوٹا سا کام, آپ کو یہ کہا گیا کہ جناب آپ لاہور سے آئیں گے, آپ ایئرپورٹ پہ اتریں گے اور آپ نے بلو ایریا آنا ہے, لیکن آپ نے 3 بجے سے پہلے پہنچنا ہے. آپ کو صبح 8 بجے کی ٹکٹ
دے دی گئی کہ یہ 8 بجے وہاں سے آئیں گے, آپ 10 بجے ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں گے, 10 بجے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں گے, اور وہاں سے گھنٹے کے اندر اندر آپ بلو ایریا آ جائیں گے. 11 بجے اب یہاں پہنچ جائیں گے, 3 بجے, 3 تو بہت بعد میں بچتے ہیں. اگر ہوا کیا, جب آپ نے لاہور ایئرپورٹ کے لیے نکلنا شروع کیا تو پتا چلا کہ وی آئی پی روٹ لگا ہوا ہے, ٹریفک جام ہے. آپ نے بڑی کوشش کی کسی طریقے سے پہنچنے کی, آپ نہیں پہنچ سکے, آپ کی فلائٹ مس ہو گئی. اگلی فلائٹ آپ کو 1 بجے کی ملی, آپ نے کہا ٹھیک ہے یار کوئی مسئلہ نہیں, 1 بجے کی فلائٹ ہے, 50 منٹ کی فلائٹ ہے, 2 بجے فلائٹ وہاں پر پہنچ جائے گی, میں بھاگ کے وہاں پہنچ جاؤں گا. آپ 1 بجے کی فلائٹ سے آپ اسلام آباد آ گئے, آپ یہاں پر پہنچ گئے, اور جب ایئرپورٹ سے آپ آگے نکلنے لگے پتہ چلا یہاں پر پھر روٹ لگا ہوا. پولیس نے راستے سارے بند کیے ہوئے ہیں کیونکہ کوئی جلوس نکلا ہوا ہے, اور آپ وہ کام نہیں کر سکے. That shows that the full implication of the work cannot be fully recognized. اس کے اندر جو ہکپس آتے ہیں, ہم ابھی تک ان ہکپس کو انویسیج نہیں کر سکے. ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو اور دیتا ہوں, ریئل ٹائم ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. آپ نے ایک جگہ پر سڑک کی ضرورت تھی, وہاں پر سڑک نہیں تھی, آپ نے ایک بڑی زبردست قسم کی وہاں پر سڑک بنا دی. جب آپ نے بڑی زبردست قسم کی وہاں پر سڑک بنا دی تو ایک مسئلہ تو حل ہو گیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ 3-4 مسائل نے جنم بھی لے لیا. مثلا اس سڑک کے ارد گرد آبادی بڑھنا شروع ہو گئی, لوگوں نے کالونیز بنانا شروع کر دی. جو لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جب راول ڈیم سے آپ رائٹ ٹرن لیتے ہیں اور لتراڑ کی طرف جاتے ہیں تو یہ آج سے کوئی 15 سال پہلے یہ ایک بہت ہی بیرن, ایک بہت چھوٹی سی روڈ ہوتی تھی, اور اس کے اوپر آپ کو شام کے بعد آتے ہوئے ڈر لگتا تھا. اس کے اوپر سوائے نرسریز کے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. مگر پھر ہوا کیا, پھر ہوا یہ کہ جنرل مشرف صاحب نے وہاں پر اپنا فارم ہاؤس بنا لیا, اور وہ سڑک جو بہت چھوٹی سی تنگ, جہاں پر 2 گاڑیاں آمنے سامنے آ جائیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ گاڑیاں یہاں سے گزریں گی کیسے, انہوں نے ایک زبردست قسم کی ایکسلنٹ کائنڈ آف اے روڈ وہاں پر اسٹیبلش کر دی, وہ روڈ بنا دی. جب وہ روڈ بن گئی تو اس کے بننے کے کچھ عرصے کے بعد وہاں پر ڈفرینٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز مشروم ہونا شروع ہو گئی, اور اب آپ اگر وہاں پر جائیں تو آپ کو اس کے دونوں اطراف میں بے تحاشا آبادی ملے گی. کبھی انویسیج کیا تھا کہ ایک چھوٹی سی جو ہم نے سلوشن نکالا تھا کسی ایک مسئلے کا, وہ اس کے بعد کتنے مسائل کو جنم دے گا. یہ وہ چیز ہے کہ ہم امپلیکیشنز کو ابھی تک ریکگنائز نہیں کر سکتے کہ یہ جو کام اب ہم نے کیا ہے اس سے ہوگا کیا. آپ نے ڈیم بنانا تو چاہا, آپ نے اس کے لیے پلان بھی کر لیا, لیکن وہ ڈیم سے جو لوگ نکلیں گے, وہ جو اس آبادی سے جن کو ہم ایویکیویٹ کریں گے, جن کو ہم کسی اور جگہ پر بھیجنے کی کوشش کریں گے, وہ کتنے عرصے میں سیٹل ہوں گے, ان کو واقعی یہ ساری کی ساری فیسلٹیز دی بھی جائیں گی یا نہیں دی جائیں گی, اور وہ وہاں سے دوسری بات چھوڑنا بھی چاہیں گے یا نہیں چھوڑنا چاہیں گے. تو یہ جو بات ہے, اسی لیے اس کو ایک سسٹم کا نام دیا گیا کہ پبلک ایڈمنسٹریشن از اے سسٹم. اور جتنا آپ اس کو انویسیج کرتے چلے جائیں گے, جتنا آپ ان پرابلمس کو پرسیو کرتے چلے جائیں گے, اتنا الٹیمیٹلی آپ کے لیے ایڈوانٹیج ہونا شروع ہو جائے گا. میں آپ کو مری روڈ کی مثال دیتا ہوں. ہمارے ایک پروفیسر تھے, وہ ایک دفعہ ہمارے ساتھ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جب مری روڈ جو ہے اس کو بنانے کا وقت آیا تو وہ اس وقت اس کمیٹی کے ممبر تھے, اور یہ بات وہ کر رہے ہیں 1972 کی, کہ اس وقت وہ ممبر تھے. جب ہم یونیورسٹی میں آئے تو وہ یہ واقعہ ہمیں سنا رہے تھے. وہ کہنے لگے کہ میں اور ایک اور صاحب, ہم 2 لوگ ایسے تھے جو انہیں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو مری روڈ آپ بنا رہے ہیں یہ بہت چھوٹی ہے, یہ 2 مطلب پوری ایک آبادی کے اندر سے گزرتی ہے, اور یہ بہت چھوٹی آپ بنا رہے ہیں, آپ اس کو بڑا بنائیں کیونکہ آج سے 25 سال بعد کا سوچیں. تو وہ کہنے لگے کہ وہاں پر جو باقی لوگ تھے انہوں نے ہمیں ریڈیکیول کیا اور کہا کہ پورا دن آپ وہاں پر کھڑے ہو جائیں تو سارے دن میں 5 سے 6 گاڑیوں سے زیادہ وہاں سے گزرتی نہیں ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ یہ روڈ چھوٹی ہے.
آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ اور الٹیمیٹلی ان کی بات نہیں سنی گئی. اب آپ آج دیکھ لیجئے کہ آپ کو مری روڈ کی وجہ سے کتنی پرابلمز ہو رہی ہیں. پنڈی کی آرٹری ہے وہ، اور وہ ہمیشہ چوک رہتی ہے. اب اس کے باوجود کہ وہاں پر اوور ہیڈ اور انڈر پاسز بنا دیے گئے ہیں، اس کے باوجود ابھی بھی پرابلمز رہتی ہیں. 2 پرابلمز کافی کم ہو گئی، لیکن اب ہوگا کیا؟ Now that was a solution، لیکن وہ سولوشن اپنے ساتھ کچھ پرابلمز لے کر یقیناً آیا ہوگا. کبھی ان پرابلمز پہ بھی آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ یہ جو سولوشنز ہیں یہ کون کون سی پرابلمز لے کر آتے ہیں. This is only one indication of the shift in public administration away from structures and processes and towards system analysis. یہ جو کچھ میں نے آپ سے کہا، یہ میں نے آپ کو اسی لیے بتایا کہ یہ اپروچ جو ہے کہ ہم بیٹھ کے آج سے 25 سال بعد کا سوچیں. جب بھی ہم کسی کمیونٹی کا سوچ رہے ہیں تو کم از کم 25 سال کا تو سوچیں کہ آج سے 25 سال بعد حالات کیا ہوں گے اور ہمیں کس طرح کام کرنا پڑے گا. وہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں. میں اگر آپ اجازت دیں تو میں واپس اس پہ جاؤں جس پہ ہم یہ سلائیڈ جو ہے، جس میں ہم نے کہا ہاؤ دی میتھڈ واز چوزن، how the men working towards attainment of goals were selected and induced to cooperate in carrying out such tasks, how the task was divided between them, how each one learned what his particular job was in the total pattern, how he learned to perform it, and how his efforts are coordinated with the efforts of the others. یہ ساری چیزیں جب ہم ایک دوسرے کو امپورٹنس نہیں دیتے، ایک دوسرے کو ریکگنیشن نہیں دیتے، ایک دوسرے کو اکنالج نہیں کرتے، کوئی بات اگر ایک کہتا ہے تو ہم اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے، تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم وہیں رہتے ہیں. ہم آج سے بات کا نہیں سوچتے. کچھ لیکچر پہلے ایک لیکچر میں آپ کے ساتھ میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ٹھیک ہے ہمیں ماضی کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے، لیکن ہمیں ماضی میں رہنا نہیں چاہیے. ہم ماضی سے صرف سبق حاصل کریں اینڈ وی شوڈ کیپ تھنکنگ اباؤٹ دی فیوچر. اور جتنا آپ زیادہ اسپین جو ہے وہ فیوچر میں سوچیں گے، اتنا آپ کی جو سوچ ہے، آپ کی جو پلاننگ کیپبلٹی ہے، اس میں کلیئرٹی آتی جائے گی. اور پھر اس کے مطابق آپ کے جو چھوٹے شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز ہیں آپ ان کو اچیو کرنا شروع کر دیں گے. اچھا جی، یہ سسٹم تھنکنگ کے بعد نیو کلاسیکل تھیوری آ گئی. اب اس میں سسٹم کی بات کچھ ہونا شروع ہو گئی. اب اس کی ویلیوز کیا تھی؟ نیو کلاسک اپروچ، امپورٹنس آف ہیومن بیہیویئر، کہ لوگ سوشل اینیملز، دے انٹریکٹ ان گروپس، دے انٹریکٹ ود ون انادر، دے ورک ان گروپس. تو ظاہر ہے اس کی اپنی پرابلمز ہوں گی. سوشو سائیکولوجیکل ڈائمینشن آف دی آرگنائزیشن، کہ اس کو صرف ایک مکینیکل آرگنائزیشن کے طور پر، ایک مکینیکل اسٹرکچر کے طور پر نہ دیکھا جائے، اس کو ایک سوشو سائیکولوجیکل آسپیکٹ سے دیکھا جائے اس آرگنائزیشن کو. انٹر ڈیپینڈنسی آن اٹس انٹرنل پارٹس اینڈ ریلیشن ٹو دی ایکسٹرنل پارٹس. یہ بھی دیکھا جائے کہ انٹرنلی وہ ایک فل فلیش سسٹم ہے، کیونکہ اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، اور دے ہیو کریٹڈ این انوائرمنٹ. ان کا اپنا ایک کلچر ہے اس آرگنائزیشن کے اندر کا، بٹ اس کے ساتھ ساتھ دے آر انٹریکٹنگ ود دی آؤٹر ورلڈ ایز ویل. دے آر انٹریکٹنگ ود ڈفرنٹ کائنڈ آف اسٹیک ہولڈرز. اور وہ ساری چیزیں بھی ہمیں ان کنسیڈریشن لے کر آنی چاہیے. اب اس میں فولے جو تھا اس نے ایک ہی واز ون آف دی پروپوننٹس. دوسرا ایلٹن میو، وہ بھی اس کا ایک پروپوننٹ تھا. پھر میسلو آ گیا، اس کے بعد ہرزبرگ آ گیا، میگریگر آ گیا، پھر آگریس اور لیکرڈ. ان کے بارے میں بھی ہم تھوڑی بات کریں گے، ضرور کریں گے. میسلو نے کیا کہا، ہرزبرگ نے کیا کہا، میگریگر نے کیا کہا، اینڈ سو آن. نیو کلاسیکل تھیوری آف آرگنائزیشن، اور اس کا کانسیپٹ کیا تھا؟ پبلک ایڈمنسٹریشن ڈیرائیوڈ اٹس کانسیپٹ فرام دس اسکول. یہ آفٹر 1920s کی بات ہو رہی ہے. کامنلی ریفر ٹو ایز دی ہیومن ریلیشنز آر
human behavior school, it attempted to improve on the classical concepts. جو concepts ٹیلر نے یا گولک نے یا ان کے باقی سارے جو کنٹمپرریز تھے انہوں نے دیے، انہوں نے اس کو تھوڑا سا اور آگے لے کر گئے، اس پر بلڈ کرنے کی کوشش کی. اب فالے کے بارے میں ہے کہ امپورٹنس آف دی انفارمل سسٹم اینڈ ایکسرسائزنگ لیڈرشپ رادر دین ویلڈنگ پاور ٹو موٹیویٹ ورکرز. اس نے کہا لیڈرشپ اور مینجمنٹ میں کافی فرق ہے. لیڈر جو ہے اس کو کام جب کروانا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے لوگوں کو موٹیویٹ بھی رکھنا ہے، اور جب تک وہ موٹیویٹڈ نہیں رکھے گا اس وقت تک وہ لوگ کام بھی نہیں کریں گے. میو نے کہا ورکرز اینکر آف سیکورٹی اینڈ پروڈکٹیوٹی ہیز گریٹر انفلوئنس آن امپلائی پروڈکٹیوٹی رادر دین مینجمنٹ ڈیمانڈس. اگر آپ ان کی سیکورٹی اور پروڈکٹیوٹی کو شیلٹر کر لیتے ہیں، اگر آپ ان کو شیلٹر دے دیتے ہیں، اگر آپ ان کو سیکورٹی پرووائڈ کر دیتے ہیں اور پروڈکٹیوٹی میں بھی آپ ان کو حصہ دے دیتے ہیں، ان کی آنرشپ بنا دیتے ہیں، تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ دے ول بی مور فروٹفل، بجائے اس کے کہ وہ صرف مینجمنٹ کی ڈیمانڈس پہ کام کرنا شروع کرتا ہے. ورکرز آر obliged ٹو adhere ٹو دیئر گروپ نارمس. ورکرز جو ہیں جب وہ ایک گروپ بناتے ہیں تو دے ٹینڈ ٹو adhere ٹو دیئر گروپ نارمس. ان کو اپنے گروپ نارمس کے ساتھ ریلیٹ کرنے دیا جائے، بجائے اس کے کہ آپ کورس کرنا شروع کر دیں، انہیں آپ زبردستی ان سے کوئی کام کروانا شروع کر دیں. گیٹ them motivated, make them work for you in a positive way rather than a negative way. اس کے بعد ابراہم میسلو، میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا، he felt as though conditioning theories did not adequately capture the complexity of human behavior. They should. لیکن اس نے کہا کہ وہ ہیومن بیہیویئر کو، جو کلاسیکل تھیریز تھیں، وہ ہیومن بیہیویئر کو انکمپس نہیں کرتی تھی. وہ صرف آرگنائزیشن کو ایک مکینیکل سسٹم کے طور پر دیکھتی تھی، وہ انسان کو بھی ایک مکینیکل سسٹم کے طور پر دیکھتی تھی، اور یہی اس کی سب سے بڑی پرابلم تھی. میسلو نے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے ایک تھیری آف ہیومن موٹیویشن، وہ کون سی تھی؟ ہائرارکی آف نیڈس. یاد آیا آپ کو؟ اس نے وہ ہائرارکی آف نیڈس ڈیولپ کر دی کہ ایک انسان جو ہے اس کی ایک ہائرارکی آف نیڈس ہے. جب تک اس کی نیڈس، اس کا ایک لیول ہے، پھر اس کا دوسرا لیول ہے، پھر اس کا تیسرا لیول ہے، پھر چوتھا اور پھر پانچواں، جب تک اس کا سب سے پہلا والا لیول جو ہے وہ اچیو نہیں ہوتا، وہ دوسرے لیول تک نہیں جاتا. جب پہلا اچیو ہو جاتا ہے تو دوسرے پر چلا جاتا ہے. جب دوسرا اچیو ہو جاتا ہے جو سیکیورٹی اور سیفٹی کا ہے، تو پھر وہ تیسرے پر چلا جاتا ہے جہاں پر وہ سوشلائز کرنا شروع کر دیتا ہے. وہاں سے وہ چوتھے پر چلا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے پانچویں پر جو کہ سیلف ایکچولائزیشن ہے. تو یہ اس نے ایک فارمولا دیا کہ آرگنائزیشنز کے اندر لوگوں کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں، آپ ان کو موٹیویٹ کریں، تو الٹیمیٹلی وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر طریقے سے کام کرنا شروع ہو جائیں گے. میسلو presented the idea that human actions are directed towards goal attainment. Any given behavior could satisfy several functions at the same time. For instance, going to a pub could satisfy one's need for self-esteem and for social interaction. کہ اگر ایک شخص، چلیں اگر ہم اپنے انوائرمنٹ میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک اچھے ریسٹورینٹ میں چلا گیا ہے، تو اس کی دو نیڈز سیٹسفائی ہو جائیں گی ایٹ اے ٹائم. ایک تو اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، اس نے کھانا کھا لیا، اور دوسرا وہ جو سوشل انٹریکشن کی نیڈز ہیں، وہ جو سوشل انٹریکشن نیڈز ہیں وہ بھی اس کی پوری ہو جائیں گی. وہ لوگوں کے ساتھ وہاں پر ملے گا، کوئی دوست مل جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور دوست مل جاتا ہے، یا ویسے ہی جب وہ وہاں پر جا کے جب بیٹھتا ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، تو اس کی ایک اور نیڈ فلفل ہو جاتی ہے. اس نے کہا کہ سب سے پہلے جو نیڈز آتی ہیں وہ آپ کی سائیکولوجیکل نیڈز ہیں، آپ کی سیفٹی نیڈز ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی سوشل نیڈ آ جاتی ہے جس میں آپ کی ایگو بھی آ جاتی ہے، اینڈ فائنلی سیلف ایکچولائزیشن آ جاتی ہے. Maslow felt as though conditioning theories did not adequately capture the complexity of human behavior. In a 1943 paper called A Theory of Human Motivation, Maslow presented the idea that human actions are directed towards
گول اٹینمنٹ. ایسا نہیں ہے کہ وہ خود ان کے جو آئیڈیاز ہیں اور ان کے جو ایکشنز ہیں وہ گول اٹینمنٹ کی طرف نہیں ہوتے. اگر ان کو موٹیویٹ کر دیا جائے تو آٹومیٹکلی وہ گول اٹینمنٹ کی طرف چل پڑتے ہیں. ہرزبرگ آ گیا. ہرزبرگ نے موٹیویشن ہائجن تھیوری دے دی. وہ اس سے ایک سٹیپ اور آگے چلا گیا. دی فادر آف جاب انریچمنٹ اینڈ دی اوریجنیٹر آف دی موٹیویشن ہائجن تھیوری. ہرزبرگ نے کیا کہا؟ اس نے in 1959 Herzberg developed a list of factors which were developed closely based on Maslow's hierarchy of needs, except it more closely related to work. وہ تو ساری اس نے نیڈز بتا دی تھی نا آپ کی. فزیکل نیڈز، سوشل نیڈز، سیفٹی نیڈز، پھر آپ کی سیلف ایکچولائزیشن، پہلے سیلف اسٹیم کی نیڈ، پھر آپ کی سیلف ایکچولائزیشن کی نیڈ. یہاں پر اس نے کنفائن کیا اپنے آپ کو آرگنائزیشن کے اندر، اور اس نے کہا کہ آرگنائزیشن کی یہ ساری چیزیں جو ہیں دے آر سورسز آف موٹیویشن، دے شوڈ بی سورسز آف موٹیویشن. اگر ہم یہ چیزیں ان کے ساتھ نہیں کریں گے یا ان کو نہیں دیں گے تو وہ لوگ جو ہیں وہ موٹیویٹڈ نہیں رہیں گے. اچھا جی. ہرزبرگ theorized that hygiene factors present in the job before motivators can use to stimulate the workers. Hygiene are dissatisfied. اس نے کہا ہیں کون کون سے. ورکنگ کنڈیشنز میں اس نے کیا کہا؟ پالیسیز اینڈ ایڈمنسٹریٹو پریکٹسز، سیلری اینڈ بینیفٹس، سپرویژن، اسٹیٹس، جاب سیکورٹی، فیلو ورکرز اینڈ پرسنل لائف. اور اگر یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہوگا وہ کبھی بھی آپ کا کام بہتر طریقے سے نہیں کرے گا. ہی شوڈ اسٹے سیٹسفائیڈ. اس کی پرسنل لائف اگر افیکٹڈ ہوگی کسی بھی وجہ سے تو کیا ہوگا؟ وہ اپنا پورے دھیان کے ساتھ آرگنائزیشن کے اندر کام نہیں کر سکے گا. اس کا دماغ کہیں اور ٹک کر رہا ہوگا، کام وہ کہیں اور کر رہا ہوگا. اگر اس کے لوگوں کے ساتھ، جو ارد گرد لوگ ہیں ان کے ساتھ حالات اچھے نہیں ہیں، ان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو بھی وہ ڈسگرنٹلڈ رہے گا، ڈی موٹیویٹڈ رہے گا. اس کی جاب سیکیورٹی نہیں ہے. وہ آتا ہے ایک دن کے لیے، وہ آتا ہے، اس کو ایک دن کے آپ 300 400 500 یا 1000 روپے آپ اس کو دے دیتے ہیں. اب وہ نیکسٹ ڈے کے لیے ٹک کر رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں کل مجھے جاب ملے گی یا نہیں ملے گی، آج میں ہوں کل پتہ نہیں پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے. وہ سیٹسفائیڈ نہیں رہے گا. لیکن اگر اس کو بتا دیا جائے کہ اس پورے مہینے میں ہم تمہیں پے کریں گے اور پورا مہینہ تم ہمارے ساتھ رہو گے، تو وہ اس پورے مہینے کے لیے کم از کم اس رٹ سے نکل آئے گا. اس طرح نہیں سوچے گا. اس کے سپروائزرز کیسے ہیں؟ میرا سپروائزر اگر ٹھیک نہ ہو تو کیا میں ٹھیک طرح کام کر سکتا ہوں؟ کوسچن ڈزنٹ رائز. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کا سپروائزر اگر ہر وقت آپ کو کورس کرتا رہے، آپ کو تنگ کرتا رہے، آپ کو ایسے کام کرنے کو بھی کہے جو کہ آپ کے پرویو میں ہی نہیں ہیں، اور اس کے بعد وہ جب بھی بات ہو کہے میں تمہاری رپورٹ خراب کر دوں گا، I'll talk to the senior management that you aren't working properly, what will happen? You will stay demotivated. اسی طرح موٹیویٹرز اور سیٹسفائرز، ریکروٹمنٹ ہے، جس طرح اچیومنٹ ہے، ایڈوانسمنٹ ہے، گروتھ ہے، رسپانسبلٹی ہے، جاب چیلنج ہے. اب ایک سٹیج سے میں آگے بھی تو جاؤں گا نا. تنہا والی بات تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے ریکگنیشن بھی تو ملنی چاہیے، مجھے ایکنالجمنٹ بھی ملنی چاہیے، مجھے اپریسیشن ملنی چاہیے کہ جی اس نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے، جو بھی اچیومنٹس میں نے کی ہیں میری ایڈوانسمنٹ ہونی چاہیے، مجھے پروموشن اس کے اوپر ملنی چاہیے، گروتھ ہونی چاہیے، رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جاب چیلنج ہے. اچھا، جاب چیلنج کا ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کو کوئی چیلنجنگ جاب ملتا ہے تو، اور اس کے چونکہ یہ آپ کے لیے چیلنج ہوتا ہے، آپ زیادہ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں یہ کر کے دکھاؤں گا. کسی بھی جگہ پر آپ نے خود اس چیز کو ایکسرسائز کیا ہوگا، اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ بہت ساری جگہوں پر ہم وہ کام کر گزرتے ہیں جس کے بارے میں لوگ ہمیں کہتے ہیں تم یہ کر ہی نہیں سکتے. ہم کہتے ہیں اچھا ہم کر کے دکھائیں گے. یو آر چیلنجڈ. ونس یو آر چیلنجڈ تو آپ وہ کام جو جس کی نوعیت اچھی خاصی مشکل ہوتی ہے وہ آپ کے لیے مشکل نہیں رہتا اور آپ یہ کام کر گزرتے ہیں. یہ ہیومن نیچر ہے.
اور اس میں ہم نے یہ کام کرنے ہی ہوتے ہیں اور ہم کر جاتے ہیں بشرطے کہ ہمیں چیلنج کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پتا ہو کہ اس چیلنج سے جب ہم باہر نکلیں گے تو ہمیں اکنالج کیا جائے گا, اپریشیٹ کیا جائے گا, ہمیں کمپنسیٹ کیا جائے گا کسی طریقے سے, ہماری ایفرٹ کو ریکگنائز کیا جائے گا. اس کے بعد میگریگر آ گیا جس نے تھیری ایکس اور تھیری وائی دی. میگریگر این امیرکن سوشل سائیکالوجسٹ proposed his famous X and Y theory in his 1960 book, The Human Side of Enterprise. Theory X and Theory Y are still referred to commonly in the field of management and motivation, and while more recent studies have questioned the rigidity of the model, McGregor's X and Y theory remains a valid basic principle from which to develop positive management styles and techniques. Well, جو بھی ہے اس کے باوجود ابھی تک وہ ان ووگ ہے, ان پریکٹس ہے, ابھی بھی ہم اس سے کسی نہ کسی حوالے سے اس کو ریلیٹ کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد جو کانٹیکسٹ ہے, جو نیکسٹ 50s کے بعد, ڈیولپمنٹ, انڈر ڈیولپمنٹ اینڈ پاورٹی. اب ہم نے کمیونٹی کو اور پھیلا دیا. پہلے ہم انڈیویجولس کی بات کرتے تھے جب ہم سائنٹیفک موومنٹ کی بات کر رہے تھے, اور جب ہم اس پرٹیکولر ایرا کی بات کر رہے تھے جس میں پبلک ایڈمنسٹریشن کا جو نیا پہلا ایرا تھا, اس میں ہم صرف ایک سائنٹیفک مینجمنٹ کی بات کر رہے تھے, ایک آرگنائزیشن کے اندر کی بات کر رہے تھے. جب دوسرا ایرا آیا تو اس میں بھی ہم نے آرگنائزیشن کے اندر کی بات کی, صرف یہ کہا کہ یہ باہر تھوڑا بہت ریلیٹ کرتا ہے تو ہمیں باہر کا بھی تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے, لیکن آرگنائزیشن کے اندر یہ پورا سسٹم ہے, ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. اب سائنٹسٹ نے اور زیادہ کمیونٹی لیول تک چلے. انہوں نے کہا جی کہ نیشن بلڈنگ ایک آسپیکٹ ہے, اور ہم سب کو جو آرگنائزیشنز جو کام کر رہی ہوتی ہیں ان کو کمولیٹولی نیشن بلڈنگ کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے, اکنامک ڈیولپمنٹ کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے, انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھنگ کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے, اور انوالومنٹ آف پیپل ان ڈیولپمنٹ. ہمیں لوگوں کو ڈیولپمنٹ کے پروسیس کا حصہ بنانا چاہیے. انڈین ایک سوشل سائنٹسٹ تھے گوسوامی, انہوں نے اس چیز کو انیشیٹ کیا تھا 1955 میں. اس کے بعد رگز آئے, پھر ودنر آئے, پھر رومن ڈبسکی آئے, پھر جے نیٹ, اور اس طرح آخر میں جارج گینٹ. یہ لوگ جو تھے جو پروپوننٹس تھے اس پرٹیکولر تھیری کے, اور اس میں انہوں نے کہا کانسیپٹ آف ڈیولپمنٹ ایڈمنسٹریشن واز کوائنڈ بائی گوسوامی اینڈ پاپولرائزڈ بائی رگز اینڈ ودنر. It refers to almost exclusively to developing countries in Asia and Africa. تو ظاہر ہے پاکستان was the part of it, سب کانٹیننٹ, اور چونکہ جنہوں نے انیشیٹ کیا تھا سوشل سائنٹسٹ نے وہ تھے بھی سب کانٹیننٹ سے, تو ظاہر ہے کہ وہ سارا کانٹیکسٹ انہوں نے یہیں سے لیا. Conceptual foundations were Western, particularly influenced largely by scientific management and administrative reforms. اس کے بعد ہمارا جو کانٹیکسٹ ہے یہ نیو پبلک ایڈمنسٹریشن کا ہے, لیکن اس کو ہم اگلے چیپٹر میں, اس لیے کہ ابھی ٹائم اتنا ہو گیا ہے کہ ہم اس کو پورا نہیں کر سکیں گے, سو ہم اس کو فی الحال اسکپ کر رہے ہیں, لیکن نیکسٹ لیکچر میں میں آپ کے ساتھ اس کانسیپٹ کو ضرور ڈسکس کروں. اب ہم آ جاتے ہیں کوٹ آف دی ڈے پہ, اور کوٹ آف دی ڈے میں آج نیلسن مینڈیلا کا ایک کوٹ ہے, اینڈ ہی سیز ٹو ڈینائی پیپل دیئر ہیومن رائٹس از ٹو چیلنج دیئر ویری ہیومینٹی. لوگوں کو آپ رائٹس دیں, انہیں کام کرنے دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں رولز, ان کی رسپانسبلٹی, وہ چونکہ سب کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہیں رائٹس بھی دیں, انہیں اکنالج کریں, ان کو اینٹی کے طور پر مت لیں, ان کو ایک سبجیکٹ کے طور پر مت لیں, ان کو ایک ہیومینٹی کے طور پر لیں, تاکہ آپ ان کے ساتھ بہتر طریقے سے کام کر سکیں. میرا کانسیپٹ ہے نا, اگر میں کسی کو ایک نوکر کی طرح ٹریٹ کروں گا, ایک سبجیکٹ کی طرح ٹریٹ کروں گا, یا میں سمجھوں گا کہ یہ میرا سبجیکٹ ہے, یہ میرا نوکر ہے, تو میں اس کو سبجیکٹ کی طرح ٹریٹ کر رہا ہوں گا.
ایک غلام کی طرح ٹریٹ کر رہا ہوں گا. لیکن جب میں یہ سمجھنا شروع کر دوں کہ یار ٹھیک ہے، کسی نہ کسی وجہ سے یہ غریب میرا نوکر ہے، میرا پین ہے، اس کو کام کرنا پڑ گیا ہے، مگر ہے تو ہیومن بینگ، تو میرے ایٹیچیوڈ میں، میرے بیہیویئر میں فرق پڑ جائے گا. اور یہی وہ چیز ہے جو کہ نیلسن مینڈیلا نے بھی کہی کہ لوگوں کو ان کے جو ہیومن رائٹس ہیں ان سے ڈینائی نہیں کرنا چاہیے، بیکاز دیٹ از دی ویری ایسنس آف ہیومینٹی. آپ کے ساتھ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.